بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی میں بالکل مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، آج تک آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، تو آپ بالکل نا امید نہ ہو۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا راز رکھنا چاہتا ہوں جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ راز ایک خاص عمل کا ہے، ایک خاص وظیفہ کا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے لازمی کر لینا ہے۔ آج کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، لیکن صرف اور صرف ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ کوئی ایک دن مقرر کر لیں اور اس دن آپ کسی بھی وقت کو مقرر کر لیں، چاہے صبح کرنا چاہیں، دن کو کرنا چاہیں، شام کو کرنا چاہیں، کسی بھی نماز کے بعد، پنجگانہ نماز جو ہوتی ہیں، نماز فجر کے بعد کرنا چاہیں، نماز ظہر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، یا رات سونے سے پہلے 24 گھنٹوں میں کوئی بھی وقت مقرر کر لیں، کوئی بھی دن مقرر کر لیں، لیکن صرف اور صرف ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ یعنی جو شخص یہ عمل کر لیتا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں اس کی زندگی کو اللہ پاک 4 چاند لگا دیتا ہے۔ یہ قبولیت کا خاص وقت ہے۔ بہت کم لوگ اس راز سے واقف ہیں، اور جن لوگوں نے اس سے پہلے یہ خاص عمل ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے کیا، اللہ پاک نے ان کو مایوس نہیں کیا، ان کی نصیب کو اللہ پاک نے روشن چاند کی طرح چمکا دیا۔ یہ عمل انتہائی آزمودہ ہے اور انتہائی طاقتور ہے اور مختصر عمل ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کی تمام مایوسیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے بڑا مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں، دنیا جہان کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، اللہ کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ایک دن کے خاص عمل سے بڑا مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں، چاہے وہ مقصد چھوٹا ہو، بڑا ہو یا ناممکن ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات جو ناممکن ہے، جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، مشکل لگتی ہے، آزما کر دیکھ لیں، اس مقصد کو اللہ سے مانگ کر دیکھ لیں، یقین کریں جو بھی مانگو گے اللہ پاک عطا کرے گا۔ یہ انتہائی آزمودہ عمل ہے۔ راتوں رات اللہ پاک آپ کے نصیب کو روشن چاند کی طرح چمکا دے گا۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے اس خاص عمل کی برکت سے، جہاں نہ غربت ہوگی، جہاں نہ تنگ دستی ہوگی، جہاں نہ بے روزگاری ہوگی، نہ بے اولادی ہوگی، نہ قرضہ ہوگا، نہ کرائے کا گھر ہوگا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ پاک اس خاص عمل کی برکت سے آپ کو عطا کر دے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، اس عمل کو روزگار کی نیت سے کر لیں۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اس خاص عمل کو ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر لیں۔ جو بیمار ہیں، شفا کی غرض سے کر لیں۔ جو قرض دار ہے، قرض کو ختم کرنے کے اعتبار سے کر لیں۔ جو کسی بھی اعتبار سے بندگلی میں آن پہنچے ہیں، ان کو کامیابی کا راستہ نظر نہیں آ رہا، بالکل مشکل میں آن پڑے ہیں، تو انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے اللہ پاک اس بندگلی میں آپ کے لیے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ جو لوگ گھروں میں رزق کی تنگی کا شکار ہیں، وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ جادو، جنات، نظر بد کی وجہ سے سارا سال پریشان رہتے ہیں،
وہ جادو جنات کو ختم کرنے کی نیت سے، ختم کرنے کے مقصد سے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ ان کی زندگیوں میں سے جادو جنات نظر بد کے تمام برے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ بے اولاد جتنے بھی لوگ ہیں وہ اولاد کی غرض سے یہ عمل کر لیں، بیمار جو ہیں وہ شفا کی غرض سے یہ عمل کر لیں، جو لوگ مقروض ہیں چاہے پہاڑوں جتنا قرضہ ہے ان کی زندگی میں وہ اس قرض کو ختم کروانے کی نیت سے کر لیں، انشاءاللہ پہاڑوں جتنا قرضہ منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں یعنی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں وہ ذاتی گھر کو حاصل کرنے کی نیت سے کر لیں، جو لوگ بے روزگار ہیں روزگار کی نیت سے کر لیں، جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں رشتوں کی امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں وہ من پسند رشتوں کے اعتبار سے کر لیں۔ دنیا جہان کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ یہ عمل صرف ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے کا ہے۔ عمل بتانے لگا ہوں، آج کرنا چاہیں کر لیں، کل کرنا چاہیں کر لیں، پرسوں کرنا چاہیں کر لیں، لیکن آپ کے پاس وقت بہت کم ہے۔ آپ پہلی فرصت میں یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں، صبح کرنا چاہیں، شام کو کرنا چاہیں، رات سونے سے پہلے کرنا چاہیں۔ یہ عمل صرف کچھ ہی دیر کا ہے اور زندگی میں ایک بار کا ہے، یعنی آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں اور یہ عمل صرف سال میں ایک بار آتا ہے، یہ وقت سال میں صرف ایک بار آتا ہے، یعنی یہ موقع بہت ہی مختصر ہے۔ اب اگر آپ سے یہ وقت چھوٹ جاتا ہے، یہ موقع ضائع ہو جاتا ہے، پھر ایک سال بعد آپ کو یہ موقع ملے گا۔ اس لیے کوشش کریں اس عمل کو آپ نے ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے لازمی کر لینا ہے۔ عمل بتانے لگا ہوں، جس مقام پر بیٹھیں، جس جگہ بیٹھیں، جو دن متعین کریں، آپ وقت کو متعین کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں، رات سونے سے پہلے کرنا چاہیں، جب بھی کر لیں۔ آپ نے یعنی کہ باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ سے کوئی بات نہ کرے اور آپ کسی سے بات نہ کریں، یہ خاص بات ہے۔ اس عمل کے دوران شروع سے لے کے آخر تک آپ نے آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ یہ تمام جو چیزیں آپ کو میں اس ویڈیو کے توسط سے بتا رہا ہوں، یہ شرائط ہیں اللہ والوں کی۔ اگر ان شرائط پہ آپ نے پورا نہیں اترا تو عمل کی تاثیر ختم ہو جائے گی، عمل جو ہے وہ پھر اثر نہیں دکھائے گا۔ کوشش کریں آپ ان شرائط پہ پورا اتر کر اس عمل کو کریں۔ شروع سے لے کے آخر تک خاموشی رکھنی ہے اور شروع سے لے کے آخر تک جب آپ کا وظیفہ مکمل نہیں ہوتا آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ جس جگہ جس مقام پہ بیٹھے باوضو مصلی پہ آپ نے درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی میں نے ایک بار پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ محمد کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھ لینا ہے۔ فوری طور پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے، خیر و برکت کے اعتبار سے۔ اب آپ نے مقصد کی نیت کر لینی ہے، مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ نیت سے یکسوئی بھی آتی ہے، تسلسل بھی آتا ہے، یقین بھی آتا ہے اور تاثیر بھی آتی ہے۔ مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے قرض ہے، قرض کو ختم کرنے کے اعتبار سے آپ کرنا چاہیں تو قرض جتنا بھی ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں اور کہیں یا اللہ میرے اوپر اتنا قرض ہے، یا اللہ اس سے خلاصی فرما دے۔ بیمار ہیں تو شفا کی غرض سے کر لیں، بے اولاد ہیں اولاد کی غرض سے کر لیں، شرطیہ بیٹا مانگنا چاہتے ہیں وہ نیت کر لیں، ذاتی گھر سے محروم ہے ذاتی گھر کی نیت کر لیں، کاروبار میں بندش ہے بندش کو توڑوانے کے اعتبار سے نیت کر لیں، اگر آپ پریشان ہیں تو پریشانی کے خاتمے کے لیے کر لیں، اگر آپ
اولاد کی ہدایت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اولاد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جو بیٹا جو بیٹی اگر ہدایت پہ نہیں ہے، اس کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، اس کو ہدایت پہ لانا چاہتے ہیں، اس کا نام ذہن میں رکھتے ہوئے اور ہدایت اللہ سے مانگتے ہوئے نیت کر لیں۔ دنیا کا جو بھی مقصد ہے، چاہے قرض ہے، قرض کے اعتبار سے، چاہے بیماری ہے، ذاتی گھر نہیں ہے، ذاتی گھر کے اعتبار سے، اگر آپ یعنی کہ من پسند شادی کے اعتبار سے اگر آپ کو کوئی رکاوٹ ہے، بندش ہے، تو اس بندش کو توڑوانے کے اعتبار سے، من پسند رشتوں کے اعتبار سے، دنیا کا جو بھی مقصد ہے، ہر ایک انسان کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، اپنی حاجت ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے نیت کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے یعنی مقصد کی نیت کر کے آپ نے یا مسبب الاسباب، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جس مشکل میں ہے، اس میں آپ اللہ سے اسباب پیدا کروانا چاہتے ہو، وسیلوں کے دروازے کھلوانا چاہتے ہو، غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، چاہے جو بھی مقصد ہے، ایک مقصد ہے، دو ہیں، تین ہیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یا مسبب الاسباب ایک بار، یا مسبب الاسباب دو بار، یا مسبب الاسباب تین بار۔ اب آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے۔ اب آپ نے مقدار کتنی رکھنی ہے، جو مقدار آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ والوں کی خاص بتلائی ہوئی ترتیب ہے اور مقدار ہے، اس میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، آپ نے صرف اور صرف آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، صرف اور صرف 21 مرتبہ، فوری طور پہ 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے عمل کا آغاز کرنا ہے، جو آج کا دوسرا عمل ہے، بنا کسی سے بات کیے ہوئے اور بنا آنکھیں کھولے، یعنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پڑھ لینا ہے۔ دوسرا جو عمل ہے وہ یا حفیظ یا سلام، اللہ کے دو نام جن کے مطلب اور مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اللہ کو پکارنا ہے۔ اللہ کے دو ناموں کو ملا کے ایک شمار کر کے اللہ سے مخاطب ہونا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، مقصد کو ذہن اور دماغ میں رکھتے ہوئے، تصور میں رکھتے ہوئے آپ نے یا حفیظ یا سلام، یا سلاموں کا مطلب ہے اے سلامتی کرنے والی ذات، اے عافیت کے دروازے کھولنے والی ذات، اے خیر کے دروازے کھولنے والی ذات، یا حفیظ اے حفاظت کرنے والی ذات، اے نگہبان ذات۔ اللہ کو ان دو ناموں سے آپ نے ان دونوں ناموں کا مطلب اور مفہوم دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے، مقصد کی نیت کرتے ہوئے یا حفیظ یا سلام کو پڑھ لینا ہے۔ اب یا حفیظ یا سلام کو آپ نے علیحدہ نہیں پڑھنا، یا حفیظ یا سلام کو دونوں کو شمار کر کے ایک پڑھ لینا ہے۔ کیسے؟ یا حفیظ یا سلام ایک بار، یا حفیظ یا سلام دو بار، یا حفیظ یا سلام تین بار۔ اب یا حفیظ یا سلام کو کتنی مقدار میں پڑھنے ہیں؟ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، جس طرح بہتر لگے آپ کو، لیکن مقدار اور ترتیب جو بتا رہا ہوں اس میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ یا حفیظ یا سلام کو صرف اور صرف آپ نے 129 بار پڑھ لینا ہے، 129 ٹائمز، ایک تسبیح 100 دانوں والی اور اس کے اوپر 29 بار، 29 ٹائمز یا حفیظ یا سلام ایک بار، یا حفیظ یا سلام دو بار، یا حفیظ یا سلام تین بار، یعنی آپ نے ٹوٹل 129 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب دوبارہ مقصد کی نیت کر لے، چھوٹا ہو بڑا ہو، دنیا کا جو بھی مقصد ہو اس کی نیت کر کے آج کا آخری جو عمل ہے، یا حی یا قیوم، اے زندہ اور جاوید ذات، اے زندہ اور قائم ذات، یہ ایک اسم اعظم ہے جس مقصد کو آپ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ پڑھو گے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اسی مقصد میں آپ اللہ کی غیبی مدد کو پاؤ گے۔ انشاءاللہ آنے والے پورے سال میں محرم الحرام جو
یعنی کہ اسلامی پہلا سال ہے، اس کے آغاز میں آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ مالدار بن جاؤ گے، آپ کے گھروں میں سے غربت ختم ہو جائے گی، تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار، یا حیو یا قیوم دو بار، یا حیو یا قیوم تین بار اب آپ نے کتنی مقدار میں یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، یکسوئی اور تسلسل کے ساتھ یا حیو یا قیوم کو صرف اور صرف 11 بار فوری طور پہ آخر میں جس طرح شروع میں درود ابراہیمی پڑھا تھا یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھا تھا، اسی ترتیب سے آپ نے پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگنا ہے، خوب رو کے، یا اللہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ عمل کیا، جو بھی مانگا یا اللہ تو عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔